السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 44واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف کے قبیلوں نے مل کر اسلامی فتوحات کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے مکہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرما رہے تھے کہ مکہ کے مضافات میں بھی اسلام کی آواز پہنچائی جائے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مکہ کے دیہاتوں کی طرف لشکر روانہ کیا، دوسری طرف بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اپنا لشکر حنین کی وادی میں پہاڑیوں میں چھپا دیا، جس میں زیادہ تر تیر انداز فوجی تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں 2000 نو مسلم تھے۔ مسلمانوں نے حنین کی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ دوسرے دن صبح لشکر روانہ ہوا، جس طرح پہلے سے طے تھا کہ حوازن اور ثقیف سے اوتاس کے میدان میں مقابلہ کیا جائے گا، مگر اسلامی لشکر جب حنین کی وادی کے تنگ حصے میں پہنچا تو پہاڑیوں سے اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھات میں بیٹھے ہوئے دشمن کے تیروں کی زد میں آنے والے پہلے شخص حضرت خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بار بار پکار کر کہا کہ جم کر مقابلہ کرو، لیکن اس افراتفری میں کسی نے ان کی پکار نہیں سنی اور نو مسلم اور نا تجربے کار بنو سلیم کے جوانوں میں بھگدڑ کے جیسے حالات پیدا ہو گئے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنی جگہ ڈٹے رہے جبکہ آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی جگہ پر جمے رہے، اس لیے بہت زیادہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی سنگینی کا پوری طرح احساس تھا، اس لیے آپ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہی 9 صحابہ رضوان اللہ کو ساتھ لے کر حنین کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان 9 صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید کھچر پر سوار تھے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کھچر کی لگام تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں پہنچتے ہی اپنے اصحاب کے ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ وہاں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو آواز لگائی۔ جب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ کو دیکھا تو بکھرا ہوا لشکر پھر ایک بار سنبھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔ کچھ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن صحابہ رضوان اللہ نے بڑی جانبازی سے مقابلہ کیا اور کفار کو مار بھگایا، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ اس مقابلے کی نظر ہو گئی۔ کفار کے سالار جس کا نام مالک تھا، اس نے بڑی ہوشیاری سے اس پوری جنگ کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اور مسلمانوں کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ حضرت زبیر کی قیادت میں اس جگہ بھیجا جہاں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بے ہوش ہوئے تھے۔ حضرت زبیر کے پیچھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے زخموں پر پھونکا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ پھر سے طاقتور اور لڑائی کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بکھرے ہوئے بنو سلیم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور حضرت زبیر کے دستے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مل کر پوری حنین کی وادی سے کفار کو مار بھگایا اور کفار بھاگ کر اوتاس کے میدان میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کی قیادت میں ایک دستہ اوتاس کو بھیجا، لیکن وہ 9 مشرکین کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔
تب ان کے بھائی ابو موسیٰ نے لشکر کی کمان سنبھالی اور اوتاس کے میدان کو کفار سے خالی کرانے کے بعد حوازن اور ثقیف کے اڈوں کو تباہ کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ اچانک دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ آئندہ کسی موقع پر بے خبری میں دشمن کے حملے کا شکار نہیں ہوں گے۔ جاری ہے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز، تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ کثیر بن مرہ، یزید بن شریح اور عمرو بن سلمان سے روایت ہے کہ علامات قیامت میں سب سے آخر میں سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ ایسا صرف ایک بار ہوگا۔ اس کے بعد محافظ فرشتوں کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ اب کچھ بھی نہ لکھیں۔ جب ایسا ہوگا تو فرشتے اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور تمام فرشتے قیامت کی آمد سے وحشت زدہ ہوں گے۔